بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عالم ہستی کے اندر، اس نظام کے اندر انسان وہ پراسرار مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں جتنا غور و فکر کیا جائے، جس کی گہرائیوں کے اندر جتنا غوطہ زن ہوا جائے، مزید آپ کو گہرائی نظر آتی ہے۔ اسلامی حکماء، نہ صرف اسلامی حکماء بلکہ اسلامی حکماء سے پہلے یونانی حکماء اور آج کل جو غربی فلاسفرز ہیں، وہ سب کے سب انسان کی حقیقت، اس کے مختلف پہلوؤں، اس کے اندر موجود مختلف افکار کو، اور وہ افکار جس طرح سے انسانی ذہن کے اندر نشو و نما پاتی ہے، ان سب کو زیر بحث لاتے ہیں۔ انسان کو سمجھنا، انسان کی حقیقت کو سمجھنا، یہ اسلامی فلاسفہ کے یہاں، حکماء کے یہاں ایک بنیادی ترین ہدف فلسفے کا رہا ہے۔ اور جس طرح سے بعض فلاسفہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فلسفے کا آغاز ہی انسان شناسی سے کیا۔ اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے آقا سید مجتبیٰ رضوی کے ساتھ۔ آقا خیریت سے؟ عافیت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ آپ جانتے ہیں کہ نفس انسان، روح انسان، یا انسان کا ضمیر، انسان کی حقیقت، خود انسان، اس کی خودی، بہت سارے یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، اور بہت سارے حکماء خود انسان کو سمجھنا چاہتے ہیں، انسان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں کون ہوں، کیا ہوں۔ فلسفہ اسلامی اپنی آخری تحقیقات کے اندر انسان کے بارے میں کیا کچھ بیان کرتا ہے؟ ہم اس کو کہاں سے شروع کریں؟ ہمیں انسان اپنے لیے جتنا نزدیک ہے اتنا ہی اپنے لیے ناشناختہ مخلوق ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ سے سب سے نزدیک خود ہی ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ ٹیبل سے زیادہ خود اپنے آپ کے نزدیک ہیں، کسی اور چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ جو چیز آپ کے نزدیک ہے وہ آپ خود ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ناشناختہ ہے وہ آپ کا اپنا آپ ہی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ بعض ہمارے جو اسلامی فلاسفرز ہیں اور نے بھی کہا ہے کہ انسان ایک پیراڈاکسیکل کریچر ہے، یعنی ایک پیراڈاکسیکل مخلوق کی طرح سے ہے۔ یعنی اس کی ایک سادہ سی مثال کیا ہے، ایک بہت سادہ سی مثال ہے کہ آپ ہر چیز کو نور کے ذریعے دیکھتے ہیں، بس آپ کی آنکھوں کے لیے نور سب سے زیادہ واضح ہے، اور جتنا زیادہ نور آپ کے لیے واضح ہے اتنا ہی زیادہ نور آپ کے لیے ایک مجہول اور ایک ناشناختہ چیز ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں ہوں، میں موجود ہوں، میری چاہتیں کیا ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا، ابھی میں خوشحال ہوں، ابھی غم کی حالت میں ہوں، یہ آپ کے لیے بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح عیان ہے۔ لیکن آپ سے پوچھیں آپ ہیں کون، آپ کی حقیقت کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک پیچیدہ سوال بن جائے گا، ایک پیچیدہ جو ہے وہ۔ یہیں پہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ایک کولیگ یا ان کے بہت قریبی کسی رشتہ دار کی گریجویشن سیرمنی تھی یو ایس اے کے اندر، تو وہاں پر وہ جاتے ہیں، ظاہراً مجھے یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ کوئی ہائی لیول کی ہوگی، میرے خیال ڈاکٹریٹ کی تھی یا کسی اور لیول کی ان کی جو تھی وہ۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت سو نے آ کے گفتگو کی، بہت سو نے آ کر بات چیت کی، کہتے ہیں وہیں پر ایک پنڈت تھا، اور کہتے ہیں وہ اپنے لباس میں آیا ہوا تھا۔ اب نہیں معلوم اس کو انہوں نے کیوں دعوت دی ہے، مجھے سینیریو نہیں معلوم، لیکن وہ آ کر اس نے انہی دو ٹوک الفاظ میں کہا، یہ وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری ڈگریاں، کہتے ہیں اسی طرح سے اس نے کہا کہ یہ بیکار ہیں، فضول ہیں، تم لوگ ان چیزوں میں جا رہے ہو فلاں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم لوگ 30 سال سے صرف ایک سوال پہ غور کر رہے کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں میں صرف اسی سوال کو پانے کے لیے زحمتیں اٹھا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، اور تمام تر دیگر راستوں سے فقط اپنی حقیقت جاننے کے در پہ ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جو ظاہری بات ہے تھوڑا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ذہنی توازن خراب ہو گیا اس کا، نہیں، ایک سوچنے سمجھنے والا عاقل انسان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے 30 سال سے میں فقط ایک سوال کے در پہ ہوں کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ اور ہمارے لیے یہی سوال جو ہے وہ بالکل روشن ہے، میرے لیے، آپ کے لیے مگر یہ سوال ہے کہ آپ کون ہیں۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، بظاہر تو ہم میں سے ہر انسان کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، چونکہ وہی سمجھتے ہے کہ میں، یہ بات درست ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، لیکن کس حد تک جانتا ہے یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے آپ کو کس حد تک جانتا ہوں۔ یعنی میں اپنی حقیقت کو
وہ بہت سارے چیزیں اپنے اندر محسوس کرتا ہے، خیالات، احساسات، لیکن وہ یہ نہیں جانتا ابھی تک کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، میری ریالٹی کیا میری ہے. ریئلٹی کیا ہے، اور میری ریئلٹی کے کتنے مراتب ہیں، اور میں کس قسم کی ریئلٹی ہوں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ نے جب انسان شناسی کے اوپر کام شروع کیا تو انسان کی معرفت کے اندر، انسان کی شناخت کے اندر ایک بنیادی ترین مسئلہ علم کا ہے، جو انسان کی ماہیت کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے، جو انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے اندر ادراک، آگاہی، علم، معرفت، یہ بہت اہم شناخت. ہے. بالکل. کہ یہ جو علم ہے، یہ جو علم کا فینومینا ہے، آیا یہ ایک مٹیریلسٹک چیز کے اندر تحقق پا سکتی ہے، وجود میں آ سکتی ہے، یعنی ایک شے جو بالکل ایک مٹیریلسٹک شے ہے، آیا اس کے اندر ادراک یعنی فقط اس کے فزیکل ایسپیکٹ ہے اور Aspects میٹا فزیکل ایسپیکٹ نہیں ہے اس نہیں میں. ہے؟ مثلا آج کل آپ دیکھ لینا، آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں، ہم، آپ کے پاس اے آئی ہے، آپ کے پاس نہ جانے کون کون سے سافٹ ویئرز ہیں، لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں پتہ ہے؟ یہ ڈفر ہیں. یہ سب کے سب ڈفر بے کون سے معنی میں؟ کہ ان کے اندر ادراک نہیں ہے، ان کے اندر پھر کیا ہے؟ یعنی صرف شعور نہیں ہے، ان کے اندر آگاہی نہیں ہے. ان میں صرف الیکٹرک سگنلز اور وہ سب کچھ ہیں، لیکن علم نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ادراک مثال کے طور پر ہم، دیکھیں، اگر آپ کمپیوٹرز، جو لوگ کمپیوٹر سائنس کے اندر موجود ہیں اور کمپیوٹر کی فیلڈ سے جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کمپیوٹرز کے اندر بیسکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے. بیسکلی کمپیوٹرز 0 and 1 اور بائنری لینگویج کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. بائنری لینگویج میں بھی کیا ہے 0 1 سے مراد؟ وہ ایک آن اور آف کا سگنل ہے جو بنیادی طور پر خود ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. یعنی بیسکلی ایک انسان اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جب تمہارے پاس آئیں گی تو تم نے اس کے مقابلے میں کیا چیز شو کرنی ہے. مثال کے طور پر جب ہم سیب کا لفظ کہتے ہیں، ایپل، کمپیوٹر میں آپ ایپل لکھتے ہیں، صحیح ہے. جب APPLE ایپل ہم کہتے ہیں، یہ ایپل کو چھوڑیں، آپ ایک اور بات کرتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں لو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ چیٹ GPT کے پاس لکھیں لو، وہ آپ کو لو ڈیفائن کر دے گا، لیکن اس کے اندر لو کا ادراک نہیں ہے. یعنی وہ اس کو پرسیو نہیں کر سکتا، اس کو پرسیو نہیں کر سکتا لو کو. ہم، لیکن وہ لو کے بارے میں اتنا کچھ کیوں ڈیفائن کر رہا ہے؟ چونکہ اس کے سامنے پروگرامنگ اس کی ایسی پروگرامنگ اس کی طرح ہے. سے کی کہ اگر یہ لفظ آ جائے، یہ لفظ سے مراد کیا؟ اصل وہ لفظ کو بھی درک نہیں کرتا، اس کے میننگ کو نہیں. اس کی میننگ کو درک نہیں کرتا. اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو LOVE، اسے یہ معلوم ہے کہ یہ جو لیٹرز ہیں اس کے پیچھے کون سی نمبرنگ اور کون سے سگنلز اور کون سے فنکشن ورکنگ کر رہے ہیں، اس فنکشن کے مطابق وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر پرسیپشن نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے. اصل مادی شے کے اندر آگاہی نہیں آ سکتی. تو آپ انسان شناسی سے آگاہی پہ کیسے چلے گئے؟ چونکہ یہ جو آگاہی ہے نا، علم، یہ ایک نان مٹیریلسٹک فینومینا ہے، اور نان مٹیریلسٹک فینومینا ایک نان مٹیریلسٹک حقیقت کے اندر ہی وجود پا سکتی ہے. صحیح ہے. ایک مٹیریلسٹک جو وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، اس کے اندر ایک نان مٹیریلسٹک فینومینا واقع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں ایک مٹیریلسٹک حقیقت نہیں ہوں، میں ایک مادی وجود نہیں رکھتا. مثلا اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پہلے سیشن کے اندر ایک مثال دی تھی، آپ نے مثال دی تھی، وہ یہ تھا کہ میرے سامنے یہ اتنی بڑی فضا ہے، پکچر ہے، بالکل میرے سامنے پکچر کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جبکہ میرا جو ذہن ہے وہ تو اتنا سا ہے، اتنے سے ذہن کے اندر اتنی بڑی پکچر کیسے آ گئی؟ آپ مجھے کہیں گے کہ یہ پکچر اس طرح سے آئی ہے کہ بیسکلی آپ کی جو آنکھ ہے، دیکھیں آپ کا اس فضا کے ساتھ رؤیت کے مسئلے میں، دیکھنے کے مسئلے میں، آخری بات سمجھیں، فار سینگ، ٹھیک ہے نا، اس دیکھنے کا جو عمل ہے، اس دیکھنے کے عمل میں بیسکلی آپ کے اور اس فضا کے درمیان جو چیز واسطہ ہے وہ پکچر ہے جو آپ کے ریٹینا کے اوپر بنی ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، یا اور یعنی اس آنکھ کے اس چھوٹے سے عضو کے اندر، اس دائرے کے اندر، اس بال سی چیز کے ذریعے سے جو چیز یہاں پر آئی ہے وہ ایک چھوٹی پکچر آئی ہے.
ایک چھوٹی سی پکچر خاص اینگل سے آئی ہے. اب جس اینگل سے بھی آئی ہو, جیسے بھی آئی ہو, ریز جو کس طرح سے جو لائٹس ہیں وہ میری آنکھ میں پڑی آ رہی بات سمجھ میں, لیکن میرا جو انٹریکشن ہوا ہے ڈائریکٹلی میرے جسم کا, صحیح ہے, وہ اس اسمال سے پکچر سے ہوا ہے جو یہاں ہے اور یہاں سے آگے. جو ان تمام جو لائٹ کے ریفلیکشنز آپ کی Reflections آنکھ نے ایبزارب کیے. ایبزارب کیے, وہ اس طرح سے ایبزارب کیے. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ میں جب اس کو دیکھ رہا ہوں, آ رہی بات سمجھ میں, ٹھیک ہے نا, تو میرا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ تو اس پکچر کے ساتھ ہے, لیکن یہ پکچر سارا میں نے کیسے دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے, مجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ہے اتنی پکچر؟ نہیں, یہ پکچر بہت ہی زیادہ بڑی پکچر ہے کینوس میں فوراً مجھے نظر آ رہا ہے. کیسے نظر آ رہا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ میرا نفس ہے, یعنی میرے اندر ایک نان مٹیریلسٹک چیز ہے جو بیسکلی یہاں تک پہنچی, وگرنہ وہ چھوٹی پکچر. اب کوئی آ کے کہے کہ نہیں, ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر ہمیں ٹی وی پر بھی چھوٹی چھوٹی پکچریں نظر آتی ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں, تو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑی. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم پہلے سے دیکھ چکے ہوتے ہیں اس کو, ان کے ریئل ڈائمنشن ہمارے لیے پہلے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس کو جب اس کو چھوٹا کر کے پتہ چلتا ہے. لیکن اگر ہمیں ریئل ڈائمنشن پتہ نہ ہو, فرض کریں ابھی آپ کے سامنے ایک ٹی وی ہو, ایک ٹی وی کے اندر کچھ بھی نہ ہو, ایک موجود آپ لے آئیں, صحیح ہے, ایک نا, آپ نہیں بتا سکیں گے کہ ریئل میں اس کی کیا ہائٹ ہے. اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز موجود نہ ہو, نہ کوئی زمین ہو, کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو, ایک پکچر ہو, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں بتا سکیں گے چونکہ آپ کے سامنے اتنی پکچر ہے. بس ہماری جو آنکھ ہے اس کے سامنے بھی اتنی پکچر آ رہی ہے, بس یہ ہمارا نفس ہے جو بیسکلی پرسیو کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ چونکہ ہم ایک میٹا فزیکل چیز ہیں تو ہم اس کو بطور ایک میٹا فزیکل ریالٹی کے طور پہ اس کو ہم ادراک کریں, علم کو. لیکن یہاں پر ایک چیز جو اہمیت, بس یہ نفس کے حوالے سے یہ بات میں کر رہا تھا کہ یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک نان مٹیریلسٹک حقیقت ہے, یعنی اس کی ریالٹی ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. بس انسان بھی ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. خود انسان کے اندر پائے جانے والے بہت سارے ایسے احساسات, شعور, ٹھیک ہے نا, مثلا جس طرح سے انسان کے اندر ایموشنز ہے, یہ جیسے محبت ہے, یہ جس طرح سے انسان کے اندر یہ محبت پیدا ہوتی ہے, افیکشن ہے, محبت ہے, لو ہے, یہ سب ایک مٹیریلسٹک چیز تو نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں کہ آپ کہیں کہ اس کی حقیقت یہ ایک مٹیریلسٹک حقیقت ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. بس انسان کا ایک نان مٹیریلسٹک ہونا یہ تو ایک واضح چیز ہے کہ انسان ایک نان مٹیریلسٹک حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. ایک مٹیریلسٹک حقیقت نہیں ہے کہ فقط وہ ایک میٹر ہو, ٹھیک ہے, چونکہ اس کا راستہ بہت سارے ایسی چیزوں سے پڑتا ہے جو ایک نان مٹیریلسٹک ہے چیزیں. اب یہیں سے ایک چیز جو بہت اچھی آپ نے آغاز کے اندر سٹارٹ لیا, وہ ہے علم. یعنی انسان کی جو ریالٹی ہے وہ چونکہ ایک میٹا فزیکل چیز کو وہ درک کر رہا ہے, علم, آگاہی, شعور, لہٰذا اس کی ریالٹی بھی ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. یہیں پہ یعنی ایک چیز جو ہمارے حکماء اسلامی نے بیان کی ہے اور بہت ایک اہم پوائنٹ رکھتی ہے, وہ یہ کہ انسان کی جو کور آپ اس کو کہہ لیں, یعنی اس کا جو نیکسس ہے, سینٹر ہے, اس کا جو مرکز ہے, اس کو یہی علم ہی تشکیل دے رہا ہے. جی, یعنی یہی علم, اور بعد میں ہم کہیں کہ وہ علم کے جو انسان کی جان کے ساتھ, انسان کے ذات کے ساتھ جڑ جائے, جس کو ہم فیتھ بھی کہہ سکتے ہیں, بلیف بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, چونکہ یہاں پر جیسے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا, فوراً ایک خاص تصور ہمارے ذہن میں آنے لگتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی چیز کے اوپر فیتھ یا بلیف ہوتا ہے, یعنی جس کو یقین کہہ لیں آپ, اس کا کسی نہ کسی چیز کے اوپر یقین ہے, اور اسی کے مطابق وہ اپنے ایکشنز کو پرائیورٹائز کر رہا ہوتا ہے, اپنے ایکشنز کو جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک انسان کی جو بیسکلی کور, اس کا سینٹر ہے, اس کی جان کا, جو جان سے مراد صرف یہ فزیکل جان نہیں جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا, اس کی میٹا فزیکل ریالٹی, اس کا جو کور نیکسس ہے, وہ جو چیز اس کو تشکیل دے رہی ہے, اس کی یہی علم, آگاہی, اس کے بلیفز, یا اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں عقیدہ, عقائد. یہ عقائد پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں, کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. ایسے ہی. اچھا, تو اب اس میں یہ دیکھیں, یہ بات آپ کی درست ہے. اگر ہم علم کی حقیقت کو دیکھیں تو وہ علم ہے, اور یہی علم جو ہے وہ زمینہ بنتا ہے ایمان کا, ٹھیک ہے نا, چونکہ ایمان ایک
ایک ایسی حقیقت ہے جو خالص علم نہیں ہے، علم کی بنیاد پر ہے، ہم، لیکن علم کی بنیاد پر انسان کو کسی اور حقیقت کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے نام ایمان. یعنی ایگزیکٹلی ایک اٹریکشن ہے. یعنی ایمان کے اندر آپ سمجھیں کہ محبت کا عنصر، اعتقاد کا عنصر اور کسی کے ساتھ جڑنے کا قلبی طور پر، یہ عنصر بہت اہم اچھا ہے. یہیں پہ ایک اور جو چیز ہمارے نفس کو ایک کمپلیکس موجود کے طور پہ بناتی ہے نا، جو کمپلیکسٹی کسی اور موجود کے اندر نظر نہیں آتی ہے، وہ یہی کہ ہماری اگرچہ ریئلٹی ایک میٹافزیکل ریئلٹی ہے، اس کے اوپر بہت سارے دلیلیں موجود ہیں، پروفس موجود ہیں، بہت سارے مثال کے طور پہ استدلال اور فلسفی زبان میں براہین برہان موجود ہیں، لیکن ایک میٹافزیکل اونلی میٹافزیکل نہیں ہے ہمارا انسان، یعنی انسان کی ریئلٹی، بلکہ اس کی اگر ایک مثال دیں تو میٹافزیکل ہے جو آہستہ 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 اس کا ایک فزیکل باڈی کے ساتھ بہت گہرا تعلق موجود ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے ایک بحث ابھی شروع کر دی ہے انسان کی میٹافزیکل حقیقت اور اس کے نان میٹافزیکل پہلو کے ساتھ جو رابطہ ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں پہلی بات تو ہے نا کہ میٹافزیکل حقیقت کس قسم کی حقیقت ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو میٹافزیکل حقیقت ہوتی ہے نا، صحیح ہے. اس کے لیے ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا وجود یکتائی ہے. نہیں دیکھیں یہاں پر اس کی یہ چیز سمجھنا بہت اہم ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ایک ہے جمعی وجود ہے، ایک یہاں یکجا وجود، ایک ایسا وجود ہے جس کا والیوم نہیں ہے، والیوم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے. یہیں پہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا ایگزامپل کو میں کروں نا مثال کے طور پہ، ہمارے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ انسان کا میٹافزیکل وجود کس طرح کا ہے. وہ اس طرح دیکھیں، آپ ابھی آپ کے سر کے اوپر کوئی ایک پن چبھو ہے، آپ کو درد محسوس ہوگا اور آپ پورے اپنے وجود کے ساتھ اس درد کو محسوس کریں گے. آپ کے کوئی پاؤں کے اندر نیڈل چبھوئے، آپ کو وہاں پہ بھی درد محسوس ہوگا اور آپ پورے وجود کے ساتھ درد محسوس کریں گے. اسی طرح سے ہاتھ کے اوپر بھی. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے ذہنوں میں میٹافزیکل چیز کو تصور کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری ریئلٹی ہے. اب آپ کی ایک اس کے علاوہ ہم کہ اپنے آپ کو پا رہے ہیں کہ میں ایک ریئلٹی ہوں، میں ایک حقیقت ہوں. وہ ایک حقیقت آپ کے سر میں بھی موجود ہے، آپ کے پورے جسم میں بھی موجود ہے، پاؤں میں بھی موجود ہے، اور جہاں پر جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو وہ درک کر رہی ہے. کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتی ہے. بس یہیں سے آپ کو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک فزیکل انٹیٹی ہوتے ہیں تو ایک فزیکل انٹیٹی، ایک فزیکل چیز وہ کسی والیوم میں ہوتی ہے، وہ کسی خاص اسپیس کے اندر ہوتی ہے، کسی خاص پلیس اس کی ہوتی ہے، پلیسمنٹ ہوتی ہے، ایک مکان چاہیے ہوتا ہے. ایک خاص مکان سے مراد یہ فزیکل کمرہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک فزیکل جو ہے نا اینی تھنگ دیٹ ٹیکس، جو میٹر کی جو تعریف ہم کرتے ہیں کہ جو بھی چیز زمان و مکان رکھتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے، یہ کیا مادہ ہے. لیکن چونکہ آپ ایک میٹا فزیکل ریئلٹی ہیں، آپ اس پورے فزیکل باڈی کے اوپر ایک طرح سے احاطہ رکھتے ہیں، اور اسی احاطہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر آپ کو سر میں اگر کوئی ایک چوٹ لگے آپ کو پوری باڈی آپ کی محسوس کرتی ہے. آپ کے پاؤں میں ہوں پوری باڈی محسوس کرتی ہے، ہاتھ میں درد ہو پوری باڈی محسوس کرتی ہے. لہٰذا یہاں پر دو چیزیں، ایک یہ کہ ہماری جو ریئلٹی ہے، ہماری جو کوڈ نیکسس ہے، یا ہمارا جس طرح سے کہا کہ جو مرکزی نقطہ ہے انسان کا، انسان کی حقیقت کا، وہ اس کا بھی میٹا فزیکل پارٹ ہے. لیکن اس میٹا فزیکل پارٹ کا اس فزیکل باڈی کے ساتھ ایک بہت گہرا کنیکشن بن رہا ہے. یعنی آپ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان کی باڈی ہے وہ بیس نہیں ہے انسان کی حقیقت کی. ایگزیکٹلی. یعنی مثال کے طور پر چونکہ ہمارے یہاں ایک عموماً ایک یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ میرا بدن ہے اور میرے اس بدن کے اوپر ایک روح چڑھی ہوئی ہے. یہ عامیانہ تصور یہی پایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میں بدن ہوں، بدن پہ ایک روح ہے، جس طرح سے ایک سایہ کی طرح ہوگا یا ایک دھوئیں کی طرح ہوگا جو میرے اس بدن کی ہر جگہ پر حلول کیا ہوا، جس نے یا ایک اور سادہ حلول کیا ہوا، یعنی مکس ہوا سے مراد کہ مثلا جس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ دھواں دیکھ لیں. اسی کو اچھی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں، جیسے کیا ہے یہ جو کمپیوٹر ہے اس کی بیس ہارڈ ویئر ہے،
اگر ہارڈ ویئر نہ ہو تو اس کے اندر سافٹ ویئر پروگرامز بھی نہیں چل پائیں گے. گے. ہارڈ ویئر میں میل یہ آپ نے بہت فنکشننگ اچھی ہوگی مثال تو دی. سافٹ ویئر بھی نہیں سافٹ چل ویئر پائے گا. چل پائے گا. تو وہ بیسکلی سافٹ ویئر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس ہارڈ ویئر کے اوپر. تو جبکہ گویا انسان ہمارا اس طرح سے ادراک اور شعور یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے اس باڈی کے اوپر. یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی. یعنی ہماری باڈی کے اندر معاملہ بالکل برعکس ہے. برعکس ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ ایک ہماری باڈی ہارڈ ویئر کی طرح ہے اور روح جو ہے وہ ہمارے سافٹ ویئر کی طرح. ایک طرح سے ایک تشبیہ دیتے ہیں بعض اوقات چیزوں کو سمجھانے کے لیے. لیکن اگر ان ریئلٹی اگر ہم دیکھیں تو در حقیقت ہماری جو باڈی کا سافٹ ویئر ہے وہی وہ ہارڈ ویئر ہے. یعنی ہمارا بیس ہے, وہی بیس ہے. یعنی ہمارا جو ہارڈ ویئر ہے در حقیقت وہ ہمارا نفس ہے, وہ ہماری روح ہے. اور یہ جو بدن ہے یہ دراصل اس کی پروڈکٹس ہیں, اس کے ثمرات ہیں, اس کے آپ سمجھے کہ اس کا ایک آؤٹ پٹ ہے, بائی پروڈکٹ ہے. یا مثال نہیں, آؤٹ پٹ زیادہ بہتر تعبیر ہے. آؤٹ پٹ زیادہ ہے. یعنی یہاں پہ ہم جب روح کو ہارڈ ویئر کہہ رہے ہیں تو آپ اس جہت سے کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ویئر سے مراد فزیکل ہونا نہیں ہے, اس کا اساس, اس کا بیس ہونا ہے, بنیاد ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یعنی آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جس طرح سے فاس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے نیوکلیئر ریئیکشنز ہیں یا اور مختلف جو ریئیکشنز ہیں کہ اصل جو ایک بنیادی اس کے اندر ایٹم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی بنیاد ہے. اب ممکن ہے اس کے نتیجے میں دھماکے ہوتے ہیں, شعائیں بہت ساری آتی چیزیں ہیں, آتی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے نہیں مارتی, لیکن اصل بنیاد وہ چیز ہے. وہ جو چیزیں آپ کو اتنا شور نظر آ رہا ہے وہ بنیاد نہیں, وہ تو اثرات ہیں جو اس بنیادی طور پر اس عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو حقیقت ہے, ہمارا جو ہارڈ ویئر ہے بنیادی طور پر, ہارڈ ویئر سے مراد بیس, ایگزیکٹلی بیس, ٹھیک ہے نا. کرکس آپ کہہ لیں, مرکز ثقل. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس ایک نان ٹینجیبل ہارڈ ویئر ہے. ایگزیکٹلی, یعنی ایک ایسا ہارڈ ویئر ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے, جس کو آپ چھو نہیں سکتے, لیکن وہ بیس ہے, وہ بنیاد ہے. اس بنیاد پر یہ جسم کھڑی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. یا بنیادی طور پر کھڑی کیا کہیے, یہ جسم سارا کا سارا اسی بنیاد کی وجہ سے. اور یہاں پہ ایک بہت دلچسپ چیز میں آپ کے یعنی بات کی تائید میں کہوں گا, ہمارے جو اسلام اس کے برعکس ویسٹرن فلاسفرز ہیں, ان کے بارے میں دیکھتے ہیں, اگر ٹائم ہوا تو شاید اشارہ کریں گے. اسلامک فلاسفرز نے ایک بہت اچھی جو ہے وہ یہاں پر ایک انالیسس پیش کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ دیکھیں یہ جب آپ موت کس چیز کا نام ہے, فلسفہ اسلامی کے نزدیک موت نام ہے کہ وہ جو آپ کا میٹا فزیکل جو آپ کی ریالٹی ہے وہ اس فزیکل باڈی سے اپنا تعلق کاٹ لیتی ہے. وہ جو میٹا فزیکل آپ کی ریالٹی ہے جو وہی آپ کی حقیقت ہے, جس کو قرآن نے روح بھی کہا ہے, یا کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, نفس بھی کہا ہے. تو یہاں پہ اسلامک فلاسفرز کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک یہ باڈی آپ کی کنیکٹڈ ٹو دا سول ہے, اس کے سول کے ساتھ تعلق موجود ہے. کنیکشن سے بھی یہاں مراد کوئی ایک فزیکل کنیکشن نہیں, بہت ہی دنیا اس کے اندر یہاں پہ گہرائی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی باڈی کے ساتھ یہ کنیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ جسم سڑنے گلنے کیوں لگتا ہے, یہ جسم آہستہ آہستہ زوال کی طرف اور فنا کی طرف جانے لگتا ہے. اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے ڈیکمپوزیشن کا جو پروسیجر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب تک آپ کیا یہاں پہ موجود ہے, نفس موجود ہے, اس کے ساتھ کنیکشن موجود ہے, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ دیکھیں یہ جو نفس انسانی ہے یہ بیسکلی فاؤنڈیشن ہے, اور جیسے ہی اس نفس نے, اس سول نے, اس روح نے اپنی اٹینشن, اپنی توجہ اس باڈی سے ہٹا لی, ایک توجہ سے مراد یہاں پر یعنی ایک وجودی توجہ, ایک بہت ہی گہرائی یہاں پہ موجود ہے. لیکن اب چونکہ جیسے ہی اس کا کنیکشن ختم ہوتا ہے, اب یہ باڈی اپنے آپ کو ایز اٹ از مینٹین نہیں رکھ سکتی. چونکہ مینٹین نہیں رکھ سکتی, ڈیکمپوز ہونے لگتی ہے, اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ مثال کے طور پہ آپ کے ایلیمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں, اس کے اندر بدبو پیدا ہونے لگتی ہے, اس کے اندر بیکٹیریاز مختلف پیدا ہونے لگتے ہیں جو اس باڈی کو ڈیکمپوز کرتے ہیں, اور اب اس باڈی کے اندر فائٹنگ یعنی فائٹ بیک کرنے کی صلاحیت اور قدرت موجود نہیں ہے. تو بیسکلی ہماری جو بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے, ہماری جو اساس ہے وہ وہی ہمارا میٹا فزیکل اسپیکٹ ہے, اور یہ جو ہمارا بدن ہے وہ اسی کا ایک آپ کے آؤٹ پٹ ہے, اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک اور چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو جسم, یعنی اگر ہم
اپنی حقیقت کے لیولز کو دیکھیں ہم، تو کم ترین طور پر جو لیولز بتائے جاتے ہیں اور جن پر استدلال بھی قائم ہے وہ یہ کہ 3 لیول ہے ہمارے پاس. یعنی ہمارے پاس ہمارا بدن ہے، اور ایک جس کو ہم اپنا نفس کہتے ہیں یا اس کو عقل بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک بیچ میں ہمارا ایک اور مرتبہ ہے جس کو مرتبہ مثالی کہا جاتا ہے. خیال مثال. امیجینیشنل ہماری ایک حقیقت ہے، یعنی وہ بھی ہماری حقیقت ہے. ہاں، اس کا ایک پورشن ہے. پورشن ہے، ہم، یعنی ایک امیجینیشنل ہماری وہ ایک حقیقت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور وہ بیسیکلی ایک طرح سے ایک میڈیٹر کا کام کرتا ہے، ایک بفر زون ہے. امیجینیشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ، یعنی ہمارا خیال نہیں ہے، یعنی ہم اس کو فرض کر رہے ہیں. ہم اس کو فرض نہیں کرتے ہیں، ہم، ہم ہی ہیں. جس طرح سے میرا یہ بدن ہے، صحیح ہے. جس طرح سے میرا ایک بدن ہے اور میرے بدن کے ساتھ میرا نفس بھی موجود ہے، یہیں پر ایک اور حقیقت میری مثالی بھی موجود ہے. ہم، ٹھیک ہے نا؟ ایک میری مثالی حقیقت بھی موجود ہے. عموماً آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے آپ اگر واقعات دیکھیں، ہمارے پاس اس کی بہت ساری مثالیں. ہمارے پاس خواب بھی ہیں، لیکن میں خواب کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ممکن ہے اس میں بعض لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے اعتراضات ہوں. صحیح ہے. لیکن اگر آپ ان ایکسپیرینسز کو دیکھیں جنہوں نے ڈیتھ کو ایکسپیرینس کیا ہے، آفٹر ڈیتھ آفٹر ایکسپیرینسز. ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں، وہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک جسم کی حالت میں دیکھتے ہیں. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اور کثرت کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے آتی ہے. اور پروف بھی ہوئی ہے کہ وہاں پر وہ شخص باوجود اس کے کہ اس کی باڈی اس وقت وہ بے ہوشی کی حالت میں، آنکھ اس کا بند ہے، ہاتھ اس کے جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، یعنی قابل استفادہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک اور بدن کے ساتھ ہم، اپنے اس تمام منظر کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. ایک ایسا بدن کہ جس کے اندر لطافت ہے، جو دیواروں کو کراس بھی کر لیتا ہے اور کسی اور انسان کے سامنے سے بھی کراس کر جاتا ہے. یعنی عموماً وہ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں ایک نان ٹینجیبل بدن سا ہے. نان ٹینجیبل ہے، لیکن اس کی نان ڈائمینشنز ہے. ٹینجیبلٹی اس حد تک نہیں ہے کہ اصلا ڈائمینشنز بھی ختم ہوں. لیکن ڈائمینشنز رکھتا اس ہے. کے ڈائمینشنز موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک شیپ نظر ہے موجود، مثلا جس طرح سے خواب میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے نا، اور آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ خود ایک باڈی ہے اور وہ خود دیکھ رہا ہے دوسروں کو، اور بعد میں آ کے بتاتا ہے کہ میں نے کیا کچھ دیکھا. یہ بہت ہے. اور بہت سارے اس کے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ذہن میں کچھ خیالات آپ کے فرض کریں. یعنی وہ یہ اسی اس پہ میں نے بھی بعض جو ہے ایسے لوگوں کے انٹرویوز سنے، وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو آ کر بیان کرتے ہیں جو آس پاس ہو رہی ہیں اور اس کمرے میں نہیں ہے. یعنی ایک بڑے مزے کا تھا، کسی نے مثال کے طور پہ بتایا، یعنی جب وہ اسی ایکسپیرینس میں تھا، کوما کی سچویشن میں تھا، تو وہ انسان واپس آنے کے بعد کہتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا بیٹا اور فلاں آدمی اس کمرے میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے. اچھا، اب دیکھیں، اب اگر کوئی آ کر ہم سے کہنا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک نان فلسفیکل بات ہے، یہ تو آپ واقعات سنا رہے ہیں نا، یعنی اس میں تو کوئی آپ نے نہ عقلی دلیل دی ہے نہ کوئی برہان قائم کی ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ دیکھیں، یہ حادثات اگر ایک آدھ ہوتے ہیں، 2-3 ہوتے ہیں، تو شاید ہم اس پہ ایک شک کرنا شروع کر دیں، لیکن کثرت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، کثرت کے ساتھ، یعنی سب نے اسی طرح سے اس چیز کو دیکھا ہے، کثرت کے ساتھ یہ چیز دیکھی گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے. اور دوسری طرف سے فلسفیکلی ہمارے درمیان یہ رابطہ ہونا بھی ضروری ہے. نہیں دیکھیں، میں یہاں پہ ایک نقطہ اگر ایڈ کروں، یہ جو آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں، ہم اس کو ایز اے پروف پیش نہیں کر رہے، ہم اس کو ایز اے ایویڈنس پیش کر رہے ہیں. درست ہے. ہمارے پاس بیسیکلی یہ جو انسانی نفس کے مراتب ہیں، یہ لیولز ہیں، ان کے اوپر ایک فلسفیکل پروف موجود ہے. ایگزیکٹلی، یعنی وہ برہان دلیل اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ دلیل ایز لائک 2+2 کی طرح بالکل سالڈ دلیل ہے. اس کے ایویڈنس کے طور پہ کہ دیکھیں جو ہماری دلیل ہے حقیقت اور ریالٹی میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. درست ہے. اس کے طور پہ آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو ہم پیش کر سکتے ہیں. اگر ہم اس پروف کے اندر جائیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے پاس مختلف اس حوالے سے پروف ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہم ایک چیز اس پہ اشارہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ ہم اگر فلسفیکلی قواعد علی کو مد نظر رکھیں، بالکل، جو
علی قواعد ہیں، کاز اینڈ افیکٹ، کاز اینڈ علیت افیکٹ کا، علیت کا. کاز اینڈ افیکٹ کا ورڈ بھی علی قواعد کے لیے بعض اوقات نہیں استعمال ہوتا. استعمال نہیں کیا جا سکتا، Exactly. کیونکہ یہ ذہن کو بعض اوقات جو ہے وہ مخدوش کر دیتا ہے، یعنی گمراہ کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم علی اور معلولی رابطے کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پاس اس قاعدے کے اندر ایک بنیادی ترین چیز ہے جسے کہا جاتا ہے قاعدہ سنخیت، ٹھیک ہے نا، کہ علت اور معلول کے اندر سنخیت کو مد نظر یعنی رکھیں، ایک میچنگ ہونی میچنگ ہونی چاہیے. چاہیے. تو ہمارا جو اسپرٹ ہے اور ہماری جو باڈی ہے، ان کے اندر اس طرح کی میچنگ نہیں ہے بالکل بھی. بیچ میں حتماً ایک بیچ میں حتماً کوئی واسطے ایسے ہونا ہونے چاہیے. چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا واسطہ موجود نہ ہو. موجود ہی نہ ہو. اگر ایسا واسطہ نہ ہو تو جو قاعدہ علیت ہے، جو قاعدہ سنخیت ہے، یہ اس کے برخلاف ہے. باہر کے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو کھولیں، لیکن بہت اچھا ہوا اس موضوع پر آپ سے ایک اجمالی طور پر ہم نے گفتگو کی. اگرچہ یہ موضوع ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس کے پہلو بھی بہت زیادہ ہیں اور اس پہ بات بھی بہت زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ لوگوں نے بھی ان تمام سیشنز کو انجوائے کیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا تو ہم کسی اور پروگرام کے اندر، کسی اور سیشن کے اندر اور مختلف فلاسفیکل ٹاپکس کو جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.